وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب اور میرے باقی بہن بھائی، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں کہ کوئی دل کی باتیں کر سکیں۔ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ایک عمومی بیماری کی شاید نشاندہی کر رہا ہے جس سے ہمارا معاشرہ وقتاً فوقتاً گزرتا رہتا ہے، اور وہ بیماری ہے ایکسٹریمزم کی، ریڈیکلائزیشن کی، پرتشدد رویوں کی۔ میری ذاتی رائے میں اس کا نہ کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی دین سے تعلق ہے، نہ کسی نسل سے تعلق ہے، نہ کسی زبان سے تعلق ہے۔ یہ ایک انسانی رویہ ہے، اور یہ شیطان کی طرح مختلف روپ دھارتا ہے اور کینسر کی طرح سرایت کرتا ہے معاشرے میں۔ جب مجھے اس خبر کا پتہ لگا تو میں آپ کو دل سے بتا رہا ہوں، میں بڑا دکھی ہوا، اور اس وجہ سے بھی کہ ہمارے حکومت کو حلف لیے ہوئے غالباً 2 دن گزرے تھے اور یہ بدقسمت واقعہ رونما ہوا۔ تو تھوڑا سا میں نے غور کیا کہ تاریخ کے جروکوں میں ایسی کون سی چیز ہوئی ہے کہ کرسچن کمیونٹی خاص طور پہ اور مائنورٹیز عمومی طور پہ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ ہمارے گلدستے کے مختلف جو پھول ہیں، کیا ایسی چیز ہو گئی ہے کہ ان کے خلاف اس قسم کا نفرت انگیز عمل اور رویہ سامنے آیا۔ میں یہاں آج 3 رویوں، کرداروں، اور جن کو کہتے ہیں نا کہ ویئرنگ ڈفرنٹ ہیٹس، 3 قسم کی ٹوپیاں میں پہن کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی، بحیثیت امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری، بحیثیت نگران وزیر اعظم، جو کہ ریاست پاکستان کے بحث پہ آپ لوگوں کی جو سیکیورٹی کی پرائم رسپانسبلٹی ہے، اس کی ذمہ داری کی حیثیت سے مجھے اس کو ایڈریس کرنا ہے۔ اور تیسرا، قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ ہم سب کے آئیڈیل ہیں، اور انہوں نے تاریخ رقم کی، اور وہ بڑے مختلف مورخوں نے ان کو ایک ایسے کردار کے طور پہ پیش کیا جنہوں نے 3 مائل سٹون انسانی تاریخ میں اچیو کیے۔ قومی ریاست تشکیل کی، ایک قومی وحدت تشکیل دی، اور جو بنیاد تھی اس کی وہ یہ تھی کہ جو غالب اکثریت متحدہ ہندوستان کی تصور کی جا رہی تھی، ان کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اس میں جو بڑی ایک اقلیت ہوگی اس کے حقوق کا تحفظ کیسے کیا جائے۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا، اس لیے کہ یہاں پہ جو غالب اکثریت ہو، وہ جو یہاں کی اقلیت ہو، اس کے ساتھ وہ رویہ جس کے لیے قائد نے ساری زندگی جدوجہد کی اور کامیابی حاصل کی، ان 3 کرداروں کے بیچ میں سوچتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں۔ اسلام کی ارلی ہسٹری میں جب پہلی تاریخ پہ آپ نظر دوڑاتے ہیں تو جو مسلمانوں کی ایک نسبتاً بے مال و متاع، بے آسرا جو انیشل کمیونٹی تھی، ان کو جو پہلی مدد اور نصرت حاصل ہوئی ہے وہ نجاشی عیسائی بادشاہ سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ پھر ایک نسخہ آج تک محفوظ ہے، اور تا قیامت اٹ از باؤنڈ، علماء حق اس کی گواہی دیں گے، علماء سو نہیں، کہ عیسائی جہاں جہاں روئے زمین، اس پلانٹ میں جہاں عیسائی ہوگا، جہاں پہ بھی ہوگا، وہ اپنے عقائد کے اندر رہتے ہوئے
ان عقائد میں کوئی تبدیلی نہ کرتے ہوئے اسی انداز میں ان کے مرد اور خواتین اپنی زندگی گزارتے ہوئے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، یہ حکم فرض ہے کہ انہوں نے ان کا تحفظ کرنا ہے، ان کی مال و متاع و عزت و آبرو ان تمام کے جو محافظ اور امین ہوں گے وہ امتی ہوں گے۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہ رہا، اگر کوئی یہ کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا واقعی وہ امتی ہے، اس کو ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ ابھی یہاں قرآن حکیم کی آیتیں تلاوت ہوئی، کوئی بھی معاشرہ وہ عدل و انصاف ان کے اصول کے تحت وہ ایگزسٹ کر سکتا ہے، وہ قائم رہ سکتا ہے۔ اس کا جو قیام ہے وہ مادی وسائل اس کو گارنٹی نہیں کرتی، علمی جد و جہد اس کو گارنٹی نہیں کرتی۔ ایک ہی اصول ہے کہ جو وہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان کے بیچ جو سینس آف جسٹس ہے، جو انصاف کے حصول کا احساس ہے، وہ یکساں طور پہ تمام لوگوں میں موجود ہو۔ جب وہ موجود ہوتا ہے تو وہ گھر بھی قائم رہتا ہے، وہ معاشرہ بھی قائم رہتا ہے، وہ مملکت بھی قائم رہتی ہے۔ اور جو گھر کے دشمن ہو، جو اس معاشرے کے دشمن ہو، جو اس مملکت کے دشمن ہو، ان کا پہلا وار اس نظام انصاف پہ ہوتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے فورتھ کمنگ چیف جسٹس صاحب یہاں غالباً 2 روز قبل تشریف لائے، چیف منسٹر پنجاب نے لیڈ رول لیا، ہماری ملٹری لیڈرشپ نے فورتھ کمنگ انداز میں آئے اور انہوں نے انشور کیا، آرمی چیف نے، کہ مائنورٹیز کے رائٹس کے پروٹیکشن پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آئی ایم سو پراؤڈ کہ ہمارے صوبے میں چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کی صورت میں ایک ایبل بیوروکریٹک لیڈرشپ ہمارے پاس، ایک ایبل ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہاں کے جو ضرورتیں ہیں، یہاں کے جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کر رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں مستقبل آنے والے وقت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو انسان کی اختیار سے باہر ہے اور وہ ہے مستقبل۔ کسی کو نہیں پتا آنے والا کل کیا لے کے آئے گا، کوئی نہیں جانتا کہ پرسوں کیا آئے گا، کوئی بھی آنے والے وقت کو پریڈکٹ، ابھی تک انسانی علم اس سطح پہ نہیں پہنچا کہ وہ آنے والے وقت کا بتا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ اس آنے والے وقت میں کہیں پہ کوئی شرپسند اس قسم کے گھناؤنے ارادے دوبارہ بھی رکھتا ہو، مجھے نہیں پتا۔ میں آپ کو صرف یہ ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ کبھی نہ صرف کرسچن مائنورٹی کے ساتھ، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ احمدی ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی مائنورٹیز سے بلانگ کرتے ہوں، اگر ان کی جان و مال پہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ حملہ آور ہوگا تو ریاست اور ریاست کے قوانین کو آپ مظلوم کے ساتھ پائیں گے، ظالم کے ساتھ نہیں پائیں گے۔ قرآن حکیم میں 2 ہی قومیں ہیں، ایک ظالم ہے، دوسری مظلوم ہے۔ موسیٰ اس لیے غالب تھے کہ وہ مظلوم تھے، فرعون اس لیے شکست کھایا کیونکہ وہ غاصب تھا، کیونکہ وہ ظالم تھا۔ اور یہ فرعونیت اور یہ موسوی روایت اور سنت یہ تا قیامت چلنی ہے، اور عیسائی اور اسلامی دنیا کے بیچ میں تو قربتیں بہت زیادہ ہیں۔ میں
اس ووٹ کا آج بھی مشکور ہوں جو پنجاب کی اسمبلی میں پاکستان کی تشکیل کے وقت استعمال ہوا، اور وہ ایک عیسائی ووٹ تھا۔ میری ابتدائی تعلیم سینٹ فرانسس گرامر اسکول میں ہوئی۔ کیا میں سسٹر سیسیلیا کو بھول جاؤں یا فادر جوشوا کو بھول جاؤں یا ان شفیق اساتذہ کو جنہوں نے ہماری شروعات گرومنگ کی، جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، جنہوں نے ہمیں پڑھنا سکھایا۔ اور یہ مجھ جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو مشنری سکولز کی ایجوکیشن میں یہاں سروسز ہے، کون کوہتا نظر، کون کمعقل ہوگا کہ اس کو ایکنالج نہ کرے۔ آپ کراچی سے لے کر کلکتہ تک، کلکتہ سے لے کر ممبئی تک کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ اس کمیونٹی کی سوسائٹی میں پازیٹیو کنٹریبیوشنز نہیں ہیں۔ قرآن حکیم ورجن میری مریم علیہ السلام کا نہ صرف ذکر کرتے ہیں بلکہ ایک مخصوص سورہ ان سے منسوب کرتا ہے۔ قرآن کے جتنے حسین اجازات ہیں ان اجازات میں سے ایک منور نام سیدنا مریم کا ہے۔ قرآن کے اجازات میں جو عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے وہ خدا اپنی قدرت کے شان کو بیان جب اس شان میں تذکرہ عیسوی ہے، جہاں اللہ نے اپنی قدرت بیان کرتی ہے وہ عیسیٰ کو سامنے لے آتے ہیں، وہ مریم کو سامنے لے آتے ہیں، وہ آل عمران کو سامنے لے آتے ہیں۔ تو کیا ایسے ماننے والوں کو وہ ایک دوسرے سے الجھیں گے؟ وہ ایک دوسرے کی آبرو، عزت اور جانوں کے دشمن ہوں گے؟ نہیں، یہ دشمن کوئی اور ہے، اس دشمن کا ہدف کوئی اور ہے، اس دشمن کے مقاصد کوئی اور ہے، اور وہ سن لے کان کھول کے کہ ہم ان تمام چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہمیں تیار پائیں گے کہ ہم اپنے لوگوں کا تحفظ بھی کر سکیں اور ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر سکیں۔ ہم اپنی مائنورٹیز کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ہمارا عادہ اور عزم ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پازیٹیو پریس جو ہے نا وہ نیشنل میڈیا میں ملے یا انٹرنیشنل میڈیا میں ملے۔ وی آر ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف کنوکشن، وی بلیو ان اٹ۔ مائنورٹیز ٹارگٹ یورپ میں بھی ہو رہی ہیں، مائنورٹیز ٹارگٹ امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں، مائنورٹیز ٹارگٹ ہندوستان میں بھی ہو رہی ہیں، اور ہر مملکت کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں خود نبھائیں۔ بحیثیت ریاست پاکستان جو چیز میں سمجھتا ہوں ہمیں امتیاز دلاتی ہے ان تمام مملکتوں سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ویلیو سسٹم میں، ہماری سینس آف ٹالرنس میں، ہمارا چاہے جوڈیشل سسٹم ہے، ہمارا چاہے پارلیمان ہے، ہماری چاہے سول سوسائٹی ہے، ہمارے چاہے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ ہوں یا ادروائز ہوں، ان تمام اداروں میں یکساں طور پہ مائنورٹیز کے حوالے سے کلیئرٹی ہے۔ آپ محض ہمارے جھنڈے کا سفید رنگ نہیں ہے، آپ اس سبز رنگ کے ساتھ اس کو جوڑ کے ہماری حصے جمالیات آگے بڑھا رہے ہیں، آپ پاکستان کی شکل کو مکمل کر رہے ہیں۔ ہم میجورٹی میں ہیں، میجورٹیرینزم پہ یقین نہیں کرتے، ہم میجورٹیرینزم کو ریزسٹ کریں گے، ہم میجورٹیرینزم کے فیشسٹ ایجنڈا کو، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا ریجن میں ہو یا گلوبل ہو،
پاکستان آپ کو ہر اول دستہ نظر آئے گا کہ وہ اس قسم کے فیشسٹ ایجنڈا کو اپنی ویلیو سسٹم کے تحت ریزسٹ کرتا ہوا پائیں گے آپ اس کو. ہم آپ کے ساتھ مل کے، آپ نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دینا ہے. آپ بحیثیت مائنورٹی صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، آپ تمام خطے میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز بلند کر کے ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر کہیں پر غالب اکثریت کسی بھی مائنورٹی کو، وہ عیسائی کے نام پہ ہو، وہ سو کالڈ کسائی کے نام پہ ہو، یا وہ کسی اور نام پہ ہو، وہ اگر حملہ آور ہوں گے تو آپ حق کی آواز بن کر، مظلوم کی آواز بن کر اٹھے گی، اور نہ صرف اٹھے گی، ہم اس کا ایک پراثر انداز میں مقابلہ بھی کریں گے. یہ جو انسانیت کے دشمن ہے، یہ صرف پاکستان کے دشمن نہیں ہیں، they are the enemies of humanity. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور یہ یقین دلاتے ہوئے کہ ہمارا رویہ آپ کو ہمارے الفاظ سے زیادہ ہمارے اعمال سے نظر آئے گا. Our actions would be louder than our speeches. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جی پلیز. نگراں انوار الحق کاکڑ کا دورہ جڑاوالا تھا، جہاں پر وہ تقریب سے خطاب کرے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت کو حلف لیے 2 دن ہوئے اور یہ واقعہ ہوا. انتہا پسندی کا کسی مذہب، زبان یا فرقے سے تعلق نہیں. and encourage our people. I also want to know how you ensure in future that such incidents will not occur. Thank you. Thank you so much. Let me assure you that first of all, we are not pursuing the enemies of peace, the enemies against our minorities out of compulsion. It is out of conviction. We, as a follower of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, we, as the follower of Muhammad, peace be upon him, it is binding upon us, and according to the law and constitution of this great country of ours, it encourages us, it forces us to respond to such atrocities wherever they occur. We will never condone the persecutors. If anyone goes for persecution of any sort of community, the prosecution would follow them. The laws of this country would ensure that it does not happen in the future. And if it happens, unfortunately, you will find the society and state of Pakistan not with the tyrannical forces, not with the dark forces. Rather, we will stand shoulder to shoulder with our brothers, with our sisters, the one who are victims. We will be the voice of the voiceless. We will express not just our support, rather you would see our tangible and meaningful support with the community and with any victim. Thank you. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ دورہ جڑاوالا کے پہنچے، جہاں پر وسیع برادری سے اظہار یکجہتی کی تقریب منعقد کی گئی تھی. اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ جڑاوالا واقعے پر بہت دکھ ہوا ہے. حکومت کو حلف لیے 2 دن ہوئے اور یہ واقعہ رونما ہوا. انتہا پسندی کا کسی مذہب، زبان یا فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر شہری کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے. ملٹری لیڈرشپ نے یقینی بنایا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہو. میں یقین دلاتا ہوں کہ ریاستی قوانین مظلوموں کے ساتھ ہوں گے. مینورٹیز کو امریکہ، یورپ اور ہندوستان میں بھی کیا جاتا ہے. ہم میجورٹیز عزم پر یقین نہیں رکھتے.